یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں الماس حیدر نقوی۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کی یہ ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہے، ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے جس کا تعلق آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کو منانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں ایسی نابغہ روزگار شخصیت کو دعوت دی ہے جن کی ابلاغی صلاحیت، ان کی قائدانہ مہارتوں، قائدانہ صلاحیتوں اور بین الاقوامی تعلقات میں قابل رشک پس منظر کے ساتھ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے ایک اپنی الگ شناخت بنائی۔ جی ناظرین و سامعین، وہ بہت مدلل اور ٹھوس انداز میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں، بھلے وہ پارلیمان ہو یا کوئی بھی نیشنل یا انٹرنیشنل فورم ہو۔ جی ہاں، میری مراد سینیٹر سید مشاہد حسین صاحب کی طرف ہے۔ جی، آپ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، آپ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور ابھی اس وقت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین ہیں۔ آئیے ان سے ہم آئین کی اہمیت، ارتقاء اور اس کی تشکیل کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مشاہد صاحب، بہت شکریہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ میں تو ریڈیو پاکستان سے میرا بہت پرانا لگاؤ ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی شناخت بھی ہے، پاکستان کی آواز بھی ہے اور پاکستان کو جوڑنے میں ریڈیو کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے، ریڈیو پاکستان کا، کیونکہ ہر پاکستانی زبان میں یہ نشر ہوتا ہے اور مقبولیت بھی بڑی ہے۔ سر، 50 سال ہو گئے ہیں آئین کو تشکیل ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو تقریبات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور پارلیمان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ خصوصی نشستیں ہوئی ہیں، سینٹ کے اندر بھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کنونشن ہوا، یہ کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں، کہ کیا سگنیفیکنس ہے؟ میں خیال بہت سگنیفیکنس ہے اور اچھا ہے کہ ہم سیلیبریٹ کریں کہ یہ اس کے سیلیبریشن کے لیے ضروری ہے۔ پہلے ایک پس منظر دیکھ لیں، آئین جو بن رہا تھا، آپ دیکھیں کہ پس منظر کیا تھا۔ پاکستان دو لخت ہو چکا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی باقاعدہ، پھر اس سے پہلے خانہ جنگی ہوئی تھی، پھر ایک ٹرانزیشن تھی فوج سے سیولین، آمریت سے جمہوریت، اور اس مشکل ماحول میں پاکستان کی سیاسی قیادت نے بصیرت شو کی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں یا قائد حزب اختلاف خان ولی خان صاحب ہوں، سب نے مل کے متفقہ طور پر اس وفاقی آئین، اس جمہوری آئین، اس اسلامی آئین اور اس پروگریسو آئین، یہ نہ بھولیں کیونکہ اس میں مظلوموں کا بڑا ذکر ہے، تو بالکل، اور ایسی زبان استعمال ہوئی ہے جو نارملی آئین میں استعمال نہیں ہوتی، وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس آئین کو اس کا آپ نے کریٹ کیا، اس پارلیمنٹ نے پیدا کیا، تو یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان خود ایک جمہوریت کی پیداوار ہے۔ پاکستان قائد اعظم کی قیادت میں ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ، جس نے بیلٹ کے ذریعے، ناٹ تھرو بلٹ، بیلٹ، الیکشن ہوئے یا ریفرینڈم ہوئے، لوگوں نے ووٹ دیا پاکستان کے، اور جو ووٹ نہیں دے سکے تھے انہوں نے دے ووٹڈ ود دیئر فیٹ، وہ پاکستان آئے ہیں ہندوستان سے پاکستان بنانے کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تو ہمارا جو ڈی این اے میں جمہوریت ہے، اور یہ بنیاد ہے جو قائد اعظم کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کی جو عین خواہشات، نظریہ، ویژن کے مطابق ہے۔ اچھا سر، اس میں دو آئین جو ہیں وہ اس سے 1973 سے پہلے بھی ہیں، مطلب 1956 اور 1962 کے، یہ کتنا مختلف ہے ان سے اور کتنا ریلیونٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 50 سال کا جو سفر ہمارا ہوا ہے، اس نے سماجی سطح کے اوپر اور سیاسی سطح کے اوپر کتنا جوڑ کے رکھا ہے؟ دیکھیں جی، جو آپ نے بات کی دو مختلف آئین کی، ایک 1956 کا تھا، 56 کا آئین میں ایک بنیاد جو تھی وہ غیر جمہوری تھی، وہ کیا تھی؟ پیرٹی۔ ہم نے کہا کہ مشرقی پاکستان 1 یونٹ بن گیا تھا، جو بھی وہ بھی غلط تھا ویسے،
کیونکہ صوبے تو پہلے تھے پاکستان بننے میں, 1 یونٹ کا تک نہیں بنتا تھا, صرف یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی اکثریت کو روکنے کے لیے. تو آپ نے 1 یونٹ بنایا, اس کو آپ نے ویسٹ پاکستان کر دیا, ایک مشرقی پاکستان ہو گیا, اور پھر کہا جی دونوں میں پیرٹی ہے. جب ان کی آبادی, مشرقی پاکستان کی آبادی اکثریت میں تھی تو پیرٹی کا اصول غیر جمہوری ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین میں یہ بنیادی ایک نقص کہہ لیں, فلا کہہ لیں, لیکیونہ کہہ لیں. 62 کا آئین تو 1 مین شو تھا, وہ تو جنرل محمد ایوب خان یا فیلڈ مارشل, وہ تو میں نے کہا کہ وہ بنا دیا یونی کیمرل لیجسلیشن, یہ ہمارے مطابق نہیں. اور میں اس لیے ڈی این اے کی بات کر رہا ہوں کہ قائد اعظم نے 19 میں جو 14 پوائنٹس دیے تھے اس میں فیڈرل کی بات کی تھی, وفاق کی بات. علامہ اقبال نے 1930 کے الہ آباد ایڈریس میں, یہ 2 بڑے ہیں نا فاؤنڈنگ فادرز میں تو یہی آتے ہیں نا ویژن کے حوالے سے, انہوں نے بھی کہا تھا وی ریجیکٹ اے یونٹری. تو سو یہ غلط تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 73 کا آئین عکاسی کرتا ہے قائد اعظم کی سوچ کا بھی اور علامہ اقبال کی بھی سوچ کا, کیونکہ وفاقیت کی بات کرتا ہے, فیڈرلزم. اچھا سر, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئین کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا رہا ہے ہسٹوریکلی بھی, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ ڈفرینٹ کوارٹر, ڈفرینٹ پاور سیکٹرز جو ہیں اس کو مینیپولیٹ اور اپنی طرح کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ اور کون سے چیلنجز ہیں آئین پاکستان کو؟ دیکھیں جی, ایک تو کانسٹیٹیوشن بڑا ڈائنامک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اور کیونکہ یہ آئین جو ہے جو اس پر اتفاق رائے ہے اور ہم ایک وفاق ہیں, تو اس حوالے سے یہ پاکستان کو جوڑنے میں اس کا ایک کلیدی کردار ہے. آئینی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے. جیسے میں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان جوڑتا ہے, وہ کیسے؟ اطلاعات کے ذریعے, انفارمیشن کے ذریعے, نشریات کے ذریعے وہ جوڑتا ہے. اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جوڑنے کا. اور ٹیلی ویژن کا بھی جو ہے, تو سیاسی جماعت جوڑتی ہیں لوگوں کی شمولیت میں, جمہوریت میں. تو یہ جوڑتا ہے ایک قانونی حوالے سے, ایک بائنڈنگ, ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں لوگ کہتے ہیں رولز آف دا گیم ہیں کہ ہر ادارے کا کیا رول ہے. سو بیسک چیلنج یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک وہ بات کرتے ہیں کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے. کئیوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری عمل کو پامال کرنا ہے تو اس میں رکاوٹ یہ آئین ہے. تو لیکن وہ رکاوٹیں آئی ہیں, مشکلات بھی آئی ہیں, ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ میں ہر قسم کی چیزیں آتی ہیں, کئی دفعہ بڑی اچھی بھی آتی ہیں, کئی دفعہ کوئی اچھی نہیں ہوتی. لیکن بیسک جو میں کہتا ہوں ریزیلینس ہے ہماری قوم میں, جان ہے کہ وہ مشکلات کو فیس کرتے ہیں اینڈ دے باؤنس بیک. اور اس کی سب سے بڑا مظہر آئین ہے کہ 71 کے بعد ہم نے پھر باؤنس بیک کیا, آئین بنایا, ملک کو مضبوط کیا, نیوکلیر بوم بھی بنایا قومی سلامتی کے حوالے سے. تو پاکستان میں بڑی قوم میں, خاص طور میں بڑی ہمت والی قوم ہے. جی اچھا سر, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر پریزیڈنشل سسٹم کا تجربہ بھی ہو چکا ہے, جمہوری حکومتیں بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کے مختلف ادوار رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سسٹم ابھی تک لگتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوا؟ ڈیموکریٹک جو قوتیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کو ابھی تک کام نہیں کرنے دیا گیا, اس لیے شاید کہیں بھی جو کہیں گورننس میں کہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اچیو نہیں ہو سکا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سپیس موجود ہے, یا وہ جو ایک دعویٰ ہے کہ جی پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ بیسٹ ہے, اس کو ہمیں کرنا چاہیے؟ قائد اعظم نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا, میں انگریزی میں کہتا ہوں جو کوٹ ہے, کہتے ہیں ڈیموکریسی از ان آور بلڈ, ہمارے خون میں ہے جمہوریت. انڈیڈ اٹ از ان آور میروز. میروز کا مطلب ہے کہ گودے کے اندر ہے, ہڈی میں نہیں, ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہے. انہوں نے کہا سینچریز آف کلونیل رول ہیو میڈ دس بلڈ سرکولیشن کمزور, بٹ پاکستان کو اچیو کر کے ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے جانا ہے. تو جمہوریت واحد راستہ ہے. ویسے بھی میں نے کہا جیسے جمہوریت ہمارے ڈی این اے میں ہے, وہ اور اختلافات ہو سکتے ہیں لوگوں کو, اور میرے خیال میں ان کا رائٹ ہے. برطانیہ میں لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہت نہیں ہونی چاہیے, مونارکی کے خلاف روز تقریریں ہوتی ہیں, ہائیڈ پارک میں جائیں, وہ ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, لیکن وہ اکثریتی رائے تو نہیں نا, میجورٹی آف دا پیپل. اور آپ دیکھیں کہ یہ جوڑنے میں آئین اور آئین کے ساتھ پارلیمنٹ
پارلیمنٹ کے ساتھ سیاسی جماعتیں اور پھر جو قانون سازی ہوتی ہے، یہ جوڑتا ہے ملک کو، اور یہ ایک مہذب جمہوری معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پاکستان کے عوام کوئی وہ اس تھرڈ ورلڈ ممالک کے نہیں ہے جو خاموشی رہتی ہے، جیسے کہ کوئی چڑی نہیں پھڑکتی، ادھر لوگ بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا ہو، سٹیزن ایکٹیویزم ہو، آپ کا خود دیکھ لیں، ڈیجیٹل میڈیا ہو، خواتین، نوجوان، ہمارا ووکل کلچر ہے۔ ہمارے ہاں وہ کام نہیں چل سکتا جو کئی اور ممالک میں چل سکتا ہے کہ 20-30 سال ایک ہی شخص قابض رہے، ادھر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں اور ریولٹ کرتے ہیں۔ ہاں اچھا سر، اب جو ہمارا موجودہ لیجسلیچر کا سٹرکچر ہے، جو موجودہ پارلیمانی جو ڈھانچہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افیکٹو ہے، کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تنقید ہے کچھ کوارٹرز کی کہ شاید یہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے جس طرح کرنا چاہیے۔ میرے خیال کچھ تنقید جائز بھی ہے، ہماری پرائرٹیز کا بھی حصہ ہے۔ ایک تو ہے کہ ہمارا تھوڑا سا میرے خیال میں جو ایک پچھلے 1-2 دہائی میں آ گیا ہے پیسے کا عنصر، کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے اتنا پیسہ ضرورت ہے، اور پھر صرف پیسے والا ہی سینٹ میں آ سکتا ہے۔ خیر ہم تو مڈل کلاس کے ہیں آپ کی طرح، ہم نے تو صرف 2000 روپیہ دیا تھا جو الیکشن کمیشن میں دینا ہوتا ہے، اس میں ٹکٹ ملا پارٹی کا آ کے، لیکن ویسے یہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ قباحت ہیں، اور اس سے ڈیٹریکٹ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی سسٹم ہوتا ہے، اس میں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کمزور ہے، کیونکہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، جو لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ذرا وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی گئی، پروفیشنل ٹیم، پروفیشنل سٹافرز، اسٹرانگ کمیٹی سسٹم، اس میں وہ ہے۔ اور اس میں ایک اور لیکونہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں سینٹ کی پاورز میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ سینٹ وفاق کی علامت ہے۔ دو ہے نا ہمارا بائی کیمرل لیجسلیشن، ایک قومی اسمبلی ہے لوور ہاؤس، ایک اپر ہاؤس ہے، ہاؤس آف دا فیڈریشن ہم کہتے ہیں سینٹ، تو اس کے، اور وہ چونکہ ایکولی نمائندگی کرتا ہے سب صوبوں کی، تو اس کے لیے ذرا وہ بڑھنا چاہیے۔ اچھا سر، سینٹ کے اوپر ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ متناسب نمائندگی کے ذریعے اس کا انتخاب کا ایک طریقہ کار ہے، اگر یہ ڈائریکٹ الیکشن سے اگر یہاں پہ سینیٹر منتخب ہوں تو سینٹ کی جو ویٹیج ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ضروری ہے۔ دیکھیں جی، ڈائریکٹ الیکشن سے آپ لیتے ہیں کوئی 250 لوگ، پھر باقی ویمنز ریپرزنٹیشن ملا کے 342 بن جاتے ہیں قومی اسمبلی کے۔ سینٹ کے لیے وہ علیحدہ ایک سسٹم بنایا ہے جس میں کافی لوگ پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، تو وہ ان کے لیے تو آپ پھر اگر وہی روایتی سیاست شروع کر دی تو وہ بات نہیں بنے گی۔ آپ یہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ٹکٹ دیتے ہیں لوگوں کو، وہ ٹکٹ اچھے لوگوں کو دیں، ٹکٹ اس بنیاد پر نہ دیں کہ وہ بندہ تگڑا ہے یا پیسے والا ہے یا کیا ہے، اس کی کیا میرٹ ہے، کیا صلاحیت ہے، اور ان لوگوں کو دیں۔ اور وہ لوگ جیسے اگر میں سمجھتا ہوں کہ کاش عبدالستار ایدی جیسا بندہ پارلیمنٹ میں، ہاں، یا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہیں جو وہ پارلیمنٹ میں ہوں، ایسے لوگ ہوں تو کتنا ہوگا۔ انڈیا میں تو وہ نامینیشن کر دیتا ہے پریزیڈنٹ، ٹاپ اسپورٹس مین کی، جی، فلم سٹار کی، آرٹسٹ کی، دانشور کی، اسکالر کی، تو یہ میرے خیال میں گنجائش ہونی چاہیے، اسپیس ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں اس کے جو آپ کے سوال کا جواب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ آئی ووڈ ناٹ سپورٹ۔ سینٹ کے اختیارات کے حوالے سے سر آپ نے بات کی کہ اس کے اختیارات اور بڑھنے چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منی بل اسپیشلی کیس ہے کہ وہ سینٹ سے پاس نہیں ہوتا، وہ صرف ریکمنڈیشن جو ہے وہ 14 دن کے اندر وہ دیتے ہیں۔ تو کیا آئین میں ترمیم کر کے یہ اختیار بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے سینٹ کے پاس؟ بالکل ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو ایڈوائزری رول ہے، ایڈوائزری رول ہے کہ آپ کو آتے ہیں، آپ ریکمنڈیشن دیں، وہ قبول کریں یا نہ کریں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو میرے خیال میں چونکہ اس کو برابری کا بنیاد رکھنا ہے، ہندوستان میں تو اس سے آگے ہیں، وہ تو راجیہ سبھا کا ممبر جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ منموہن سنگھ جو بڑے کامیاب پرائم منسٹر ہے، وہ راجیہ سبھا کے ممبر تھے، آسام سے، بلکہ آسام سے، لیکن وہ تھا، لیکن چلے وہ نہ کریں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، تقریباً آئین میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 25 ترامیم جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ یہ اسٹیٹک نہیں ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایوولوشنری ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس موجودہ آئین یا اس کے ڈھانچے کے اندر یا اس کے جو فیچرز ہیں اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک تو ہے 25 ضرور ہوئی ہیں، لیکن کچھ کئی دفعہ پرسن اسپیسیفک بھی ہو گئی تھی شروع میں. اچھا، ڈبیٹ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ طریقہ کار آئین میں لکھا گیا ہے، میرے خیال میں اس میں جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں اس موجودہ دور میں، مثلا بڑا اچھا ہے 18ویں ترمیم سے ایک ڈیولوشن ہوئی، وفاق سے صوبوں میں ہوئی، لیکن ایک کی ایلیمنٹ ڈیولوشن کا ہے صوبوں سے لوکل گورنمنٹ کا. ہاں، یہ ہمارا جمہوریت کا ایک کمزور پہلو ہے. لوکل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، لوکل باڈیز جو الیکٹڈ ٹیئر ہے، فرسٹ ٹیئر، اس کو ہم نے آئین افیکٹو نہیں کیا ابھی تک جو ہے. وہ ہم نے اس کو بلکہ ہم نے چلانا نہیں دیا، میں تو کہوں گا اس حد تک کہوں گا. اور اس میں ہم سیاستدان بھی شامل ہیں اس میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہماری پاور کم ہوتی ہے. اگر صوبے میں کوئی چیف منسٹر ہے، وہ کہتا ہے میری تو پاور نہیں ہوگی، وہ تو اگر تونسا کا بندہ ڈیرہ غازی خان جا کے کام کرا لے گا تو اس کو لاہور آنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا. اور دادو کا بندہ اگر دادو میں کام کرا لے گا تو وہ کراچی تو نہیں آئے گا نا. تو سر یہ ایک مطلب اوور لیپنگ نہیں ہو جاتی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے جو ایم این ایز ہیں وہ بھی وہ گلیوں، نالیوں اور سڑکوں کی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پروونشل اسمبلی جو ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے. ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ کام کرنا. اٹ از ناٹ دا جاب آف قومی اسمبلی کے ممبران یا صوبائی اسمبلی کے ممبران. ان کا کام ہے قانون سازی. یہ کام جو گلی نالے کا ہے، سڑک بنانے کا ہے، یا وہ فلانی چیز لگوانے کا، بجلی کا، یہ کام تو لوکل گورنمنٹ کا ہے. آپ کا لوکل گورنمنٹ اگر ہو، الیکٹڈ میئر ہو، چاہے اس کو جو بھی نام ناظم دے دیں، میئر بنا دیں، جو بھی کہہ دیں آپ، اس کے نیچے پولیس بھی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی ہوتے ہیں، سارے محکمے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سر کانسٹیٹیوشن میں آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ جو ہے وہ امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی؟ جی، جس میں آپ نے ذکر کیا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دس از ویری کی ایریا. مثلا اب ایک اور ایشو آیا، ہم نے کہا کہ جی سارے معاملات صوبے میں چلے گئے ہیں، تعلیم بھی، صحت، کلائمیٹ چینج بھی، ٹھیک ہے، صحت بھی. اب کرونا وائرس آیا تو اس کا تو بارڈر نہیں ہے نا، وہ صوبائی مسئلہ تو نہیں ہے نا. کلائمیٹ چینج تو صوبائی مسئلہ نہیں ہے نا. اور تعلیم میں بھی اگر باہر سے آپ کو ایڈ ملتی ہے یونیورسٹیز سے سارا، تو وہ اس میں بھی کچھ اس کے لیے وہ کوارڈینیشن کی تو ہونا چاہیے نا. اب ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وفاق میں، صوبے میں بھی پروونشل ایجوکیشن کمیشن ہے. تو یہ میرے خیال میں تھوڑے سے لیکیوناز ہیں جو دور کرنے والے ہیں. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جو ایک فیلئر ہے اور ہماری جمہوریت کیوں مضبوط نہیں ہو سکی اور ہمارے سیاستدان بھی آف ٹریک ہو جاتے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونا. اور اس کے لیے اس کو تقویت نہیں دی گئی، اس کو مضبوط نہیں کیا، اس کو بنانا نہیں دیا گیا. تو سر 18ویں ترمیم کے بعد جو ایکسپیرینس ہوا ہے، مطلب 10-12 سال ہو گئے ہیں، جو خامیاں کہیں پہ رہ گئی ہیں یا جو ایکسپیرینسز ہیں جہاں پہ اوور لیپنگ ہمیں نظر آتی ہے، آپ پرپوز کریں گے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے دوبارہ سے اسی طرح کی ایک کانسٹیٹیوشنل کوئی ارینجمنٹ کمیٹی بنے اور وہ اس کو ریوزٹ کرے؟ اور میرے خیال ریوزٹ ہو سکتی ہیں کئی چیزیں. مثلا دیکھیں نا، اب ہم نے کوآرڈینیشن بڑی پرانی مشکل ہو گئی تھی. کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. ڈیولوشن یس، صوبائی خود مختاری، آپ نے فنڈز تو دے دیے ان کو، لیکن کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرائی. اچھے افسر جاتے نہیں ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں یا دور دراز علاقے میں کہیں. جیسے ہم نے وفاق میں وہ لے آئے فاٹا کا مرجر تو ہو گیا، لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چلنی تھی یا جوڈیشری جو لوکل چلنی تھی وہ نہیں وہ ہو رہی. وہی فوج کے ذریعے ہم کام کریں یا پولیس کے ذریعے، سیکیورٹی کے ذریعے. تو یہ میرے خیال میں اس میں ذرا اٹ شوڈ بی ویل تھاٹ آؤٹ کہ یہ چیلنجز آئے. اب کرونا وائرس کا کتنا بڑا چیلنج تھا. پہلے کہا گیا کہ صوبائی مسئلہ ہے، پھر دیکھا گیا وفاق کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑا سارا رسپانس. اور WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ تو صوبے سندھ سے تو نہیں بات کرے گی یا خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان یا پنجاب سے، وہ تو اسلام آباد میں بات کرے گی. تو اس قسم کے یہ کلائمیٹ چینج کا کتنا بڑا کرائسس ہے، ہماری زندگی میں رہے گا، سب سے بڑا چیلنج ہے. اب اس کو ہم نے افیکٹولی کاؤنٹر کرنا ہے چیلنج کو، تو اس میں تو پھر ہول آف نیشن اپروچ ہونی پڑے گی.
جس میں وفاق کی حکومت بھی شامل ہے, صوبائی حکومت بھی شامل ہے, اور عوام بھی شامل ہے. اچھا سر, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریسنٹ چیلنجز کانسٹیٹیوشن کے کانٹیکس کے اندر ہمارے سامنے آئے ہیں. آئین کے اندر بہت واضح طور پہ ٹرائیکاٹومی آف پاور کا ایک سٹرکچر موجود ہے, اور انسٹیٹیوشنز کے رولز اور فنکشنز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں کہیں نہ کہیں پہ انکروچمنٹ نظر آتی ہے ایک دوسرے کے رول کے اندر. اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا؟ پولیٹیکل کویسچن ہے ڈیفینیٹلی, کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. اس میں دوبارہ سے آئین کو امینڈ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, یا پولیٹیکل کنسنسس کی صورت میں میرے خیال میں دوبارہ آئین کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ڈرائنگ بورڈ میں. ہمیں جو اس میں بنیادی ایشو پولیٹیکل کنسنسس کا, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو جس کا ڈومین ہے وہ رہنا چاہیے, دوسرے کا انٹرفیئرنس نہیں ہے. جو جوڈیشری کا کام ہے جوڈیشری کا ہے, اس میں ایگزیکٹو انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. اگر ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ایگزیکٹو کرے. اب کئی دفعہ وہ کہتے ہیں جی فلانے کو اپوائنٹ کرو, فلانے کو نکالو, یہ تو نہیں نا. اور پھر پارلیمنٹ کا اپنا ہے, ہم خود کہتے ہیں پارلیمنٹ تو ایک محور ہوتا ہے جمہوریت کا اور سیاست کا, اور اس کی اپنا ایک چیز ہے, وہ کیا کہتے ہیں پارلیمنٹری امیونٹی کیوں ہوتی ہے, کہ یو آر ممبر آف پارلیمنٹ, آپ کا ایک رول ہے. تو اس میں تو پھر جب انکروچمنٹ ہوگی پھر گڑبڑ ہوگی. اور کئی دفعہ دیکھتے ہیں لوگوں کو شوق ہوتا ہے, شاید ایکٹیویزم بھی ہے, تو وہ ایکٹیویزم اپنی جگہ, لیکن اس کی حد جو ہے وہ آئین نے تعین کر دی. اور ٹرائیکاٹومی آف پاور یہ جو ہے یہ بنیاد ہے کسی ورکنگ ڈیموکریسی کا. تو جب تک وہ فالو نہیں ہوگا گڑبڑ ہوگی, اور گڑبڑ ہوتی اس لیے کہ کیونکہ وہ انکروچمنٹ ہوتی ہے, انٹرفیئرنس ہوتی ہے, کہ وہ شوق ہوتا ہے یہ کرنے کا. تو وہ میرے خیال میں اگر اسے پرہیز کیا جائے تو ہماری جمہوریت بھی زیادہ استحکام آئے گا اور زیادہ پائیدار ہوگی. ہاں سر, 70 سال کی ہماری جو تاریخ ہے اس میں ابھی تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حق حکمرانی کا جو سوال ہے یا جو قضیہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. دستور کے اندر موجود ہیں چیزیں واضح طور پہ, لیکن جو پولیارکی ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی. جو پاور سرکلز ہیں وہ دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں چیزیں. نیشنل ڈائلاگ کا آپ نے ایک بہت زبردست پرپوزل سینٹ کے اندر بھی دیا آپ نے, اور بھی فورمز کے اوپر آپ نے بات کی. نیشنل ڈائلاگ کو, گرینڈ نیشنل ڈائلاگ, آپ کو بہتر فورم کون سا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو جو آپ نے بات کی نا کہ جو طرز حکمرانی اور کیا رائٹ ٹو رول ابھی تک وہ ڈیبیٹیبل ہوتا ہے, میرے خیال میں اس میں یہ ایک پاکستان میں ایک گیپ رہا ہے کہ ڈی جورے کیا ہے, ڈی فیکٹو کیا ہے. ڈی جورے ہے جو قانون میں ہے, جو آئین میں ہے. ڈی فیکٹو ہے جو ریئل میں ہے, جو ہے, اور اس میں آپ نے جو پاور ریالٹیز کی بات کی, آپ نے وہ انکروچمنٹ کی بات بھی کی. اس میں کوئی ادارہ آ جاتا ہے, کوئی ماضی کی سوچ ہے, باقیات بھی ہیں, تو کوئی رویے بھی پرانے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلا سکتے ہیں, لیکن دے ہیو ٹو دین ٹیک اے بیک سیٹ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو محور ہے فیصلہ سازی کا, بلکہ میں نے تو جب اسپیچ بھی کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہم بنا دیں اصول جو سب مانیں, چاہے سیاسی جماعت ہو یا حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو. ایک ہے کہ آئین جو ہے وہ مقدس ہے, وہ مقدم ہے, اس کی پاسداری کرنی. ٹھیک. دوسرا پارلیمنٹ ہے, محور ہے فیصلہ سازی کا, اور تیسرا ہے کہ اداروں کے خلاف ہم جنگ نہ کریں یا حملے نہ کریں. ہمارا اداروں سے کوئی لڑائی نہیں, کوئی چپکلش نہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. وی ریسپیکٹ انسٹیٹیوشنز. اداروں کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. تو محور جو ہے وہ پارلیمنٹ, اس میں پارلیمنٹ میں آئیں, بات کریں. اور اس لیے میں نے اپیل بھی کی کہ یہ جو ماضی میں لوگوں نے استعفے دیے تو واپس آئیں. دیکھیں نا, وہ غلطی تھی, استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ الیکٹڈ ہیں, ان کو مینڈیٹ دیا ہے. تو بنیاد پارلیمنٹ ہونی چاہیے. اگر وہ بنائیں, پارلیمنٹ کو وہ بنیاد بنائیں گے, اس کی رسپیکٹ بھی بڑھے گی, اس کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی, اور پھر واقعی وہ فیصلہ کرے گا. اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے فیصلے کیے ہیں, بڑے فیصلے. 2003 میں آپ کو یاد ہے مشرف صاحب کا دور تھا, ہم امریکہ کے حلیف تھے, عراق کی جنگ شروع ہوئی, ہم نے متفقہ ریزولوشن پاس کیا,
اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی تھے, رضا ربانی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, اور گورنمنٹ کی طرف سے خورشید قصوری صاحب تھے کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. ہم نے نیوٹرلٹی اختیار کی, اور وہ دیٹ بیکیم اسٹیٹ پالیسی. ہاں. پھر آپ کو یاد ہوگا سلالہ جب انسیڈنٹ ہوا, سلالہ کی پارلیمنٹری کمیٹی نیشنل سیکورٹی کی تھی, رضا ربانی صاحب اس کے چیئرمین تھے, میں ممبر بھی تھا. ہم نے ڈرافٹ کیا ٹرمز آف انگیجمنٹ, ہاں, اور وہ سب نے قبول کیا انومن. گورنمنٹ نے, فوج نے, جس نے بھی اس میں کہا کہ اب شمسی ایئر بیس بند کر دیا تھا ہم نے, اور انہوں نے کہا تھا کوئی فورن پاور آپریٹ نہیں کر سکتی وداؤٹ کلیئرنس آف پارلیمنٹ. یمن کے کیس میں کتنا بڑا تھا, اور اس میں ہم نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے, اور ہماری یہ پالیسی رہی ہے, تاریخی پالیسی رہی, اور اللہ کا فضل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے اس کو فالو کیا, اور وہ پاکستان کے قومی مفاد میں تھی. اور میں بتاتا ہوں, میں چیئرمین ڈیفنس کمیٹی بھی ہوں, یہ تاریخ میں نہیں, کسی اور نیوکلیر پاور کا دیکھ لیں, میں ڈیفنس کمیٹی کو نیوکلیر پر بریفنگ دی, اس میں حزب اختلاف, حزب اقتدار دونوں تھے, اسپیشل بریفنگ ہم نے کروائی گئی. اور یہ میرے خیال میں ہندوستان میں نہیں ہوا کبھی کہ پارلیمنٹیرینز کو پورے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں, جسے کہتے ہیں انجر پنجر, پورا ہم نے کیا کہ کیا ہے, خرچے کیا ہیں, کیا چیزیں, ساری چیزیں. آف کورس ان کیمرہ بریفنگ تھی, لیکن ہم نے کروائی. تو جو پارلیمنٹ میں اگر آپ میں ہمت ہو اور حوصلہ ہو اور جان ہو تو آپ فیصلے کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا سر, آپ ایک بہت دبنگ, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کمیٹی ہم نے بنائی تھی بلوچستان کے اوپر بھی, ہم نے ایشوز پہ, اس کی رپورٹ میری آئی تھی, اور وہ رپورٹ سب نے ایکسیپٹ کی تھی. انفارچونیٹلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی, لیکن ہم نے پورا ایک خاکہ دیا تھا وے فارورڈ. پارلیمان نے کام کیا تھا, دیکھا نا وہ ہم نے بلوچستان کمیٹی رپورٹ, جی جی, وہ ایک وے فارورڈ دیا تھا, اور وہ وے فارورڈ سب نے قبول کیا تھا. ہاں. آپ سی پیک کے اوپر, سی پیک, ہاں سی پیک میں پارلیمنٹری کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور اس وقت 2015 سے 2018 تک جب سی پیک شروع ہوا ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور تھی, صوبائی حکومتیں مختلف تھیں, حکومت اور جو حزب اختلاف کی پارٹیز تھی, ہم نے سب کو جوڑنے میں رول ادا کیا. اور میری کمیٹی میں 21 لوگ ممبر تھے, زیادہ اکثریت حزب اختلاف رکھے تھے, اور ہر صوبے سے تھے, اور سب نے مل کے سی پیک کو چلایا. یہ بڑا آپ نے بتایا, تو وہ دیکھیں نا, پارلیمنٹ نے سی پیک کو چلانے میں اور ایشوز پہ, اور نیوکلیر کی میں نے بات کی, اور فارن پالیسی, نیشنل سیکیورٹی پر بڑا کام کیا. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی خلفشار ہے, اور جو اکنامک ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے, اس میں پارلیمان اپنا رول کیوں کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں جی, اس وقت نمبر 1 ایشو میرے خیال میں جو خلفشار ہے, جو چپکلش ہے, وہ سیاسی. پھر آتی ہے معیشت, اور پھر دوسرے دہشت گردی بھی, اور بھی چیزیں ہیں. وہ جب تک سیاسی رولز آف دا گیم نہیں بنیں گے, میرے خیال میں ہمارے کچھ جمہوریت تو ہے, لیکن کئی دفعہ ہمارے جمہوری رویہ نہیں ہوتے. میں کسی ایک شخص یا ایک پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا, میں ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ جی میں نے آپ کو ماننا نہیں ہے, میں نے آپ کو تسلیم نہیں کرنا, یا میں آپ سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا. میں نے تو کہا تھا کہ ہم اگر نریندر مودی کو آفر کرتے ہیں بات کرنے کی, اور دہشت گردوں سے ہم بات کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, تو آپس میں بات کرنے کے کیا ہے. جیسے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ایک شائستہ مہذب ماحول میں, خوشگوار ماحول میں, تو ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے, اور ان کی بھی دوسری بھی کریڈیبلٹی ہے. تو وہ میرے خیال میں ہم تسلیم کریں ایک دوسرے کا مینڈیٹ, اور وہ ہے live and let live. That is the principle of democracy. اچھا, مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو آئین کے اندر جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آئین جمہوری بھی ہے, وفاقی بھی ہے, اسلامی بھی ہے, اور میں نے ایڈ کیا تھا پروگریسو. ہاں, یہ بڑی ضروری ہے کہ 50 سال پہلے آپ نے خواتین کے حقوق کی بات کی, آپ نے محکوموں کے حقوق کی بات کی, آپ نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی, اور آپ نے یہ بھی کہا اس آئین میں ہے کانسنٹریشن آف ویلتھ, کہ یہ جو اجارہ داری ہے پیسے کی یا دولت کی, یہ چند ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ آئین میں لکھا ہے, اور اس میں یہ بھی کہا کہ اسلامک یونٹی ہونی چاہیے, اور اس میں یہ بھی کہا کہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں کنٹریز آف ایشیا, افریقہ, لیٹن امریکہ. اچھا, کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہے اسپیسیفائیڈ, مطلب یہ آج اتنا کلیئرٹی کے ساتھ نہیں لکھا ہے, اس علاقے کا بھی تعین کر دیا ہے. اس کا مطلب ہم تھرڈ ورلڈ کا حصہ ہیں. لک ایٹ دا ویژن. پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے ٹارچر کی کوئی گنجائش نہیں.
बाय स्पेसिफिक। इंसानी हकूक़ की कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 तो है ही ये सारा, उस हवाले से बात की है। तो मैं समझता हूँ कि आइन में तो आपने पूरा एक खाका दे दिया है, एक वे फॉरवर्ड दे दिया है, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यस एग्जैक्टली, एक वेलफेयर स्टेट का जो एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी हो और एक वाकई एक मॉडल डेमोक्रेसी होनी चाहिए जो आइन के मुताबिक है, वो तो उसमें क्लियरली डिफाइंड है। तो ये मैं ट्रिब्यूट पे करता हूँ जो विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स कि उनकी 50 साल पहले क्या सोच थी जी, जो बातें अब भी रेलेवेंट है वो उन्होंने आइन में लिखी। तो हमें आइन की पासदारी हमारा ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए, और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि आइन का पढ़ाना होना चाहिए हर सिविल और फौजी इदारे में, कंपल्सरी होना चाहिए ताकि वो हो। कायद आज़म ने क्या कहा था 1948 में जब वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा गए थे जून 1948 में, कि आप जितने भी ऑफिसर्स इधर बैठे हैं देखें कि ये ओथ क्या है आपने ली है और उस ओथ की पासदारी करें। तो उसी हवाले से मैं कहूँगा कि आइन की पासदारी हर पाकिस्तानी, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे खाकी या मुफ्ती में हो, चाहे नौजवान हो, उनका फ़र्ज़ है। और यही हमारी बुनियाद है हमारे मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाने की, बिल्कुल जमहूरियत की बुनियाद है, और जमहूरियत हमारे डीएनए में है, डीएनए में। अच्छा सर, अभी तक का बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त जो है कंक्लूजन यहाँ पे किया कि आइन की पासदारी जो है इसी से हमारा मुस्तकबिल जो है वो वाबस्ता है। हम अगर हिस्टोरिकली देखें 50 साल और मतलब क़याम पाकिस्तान से बाद की अगर हम सियासी और समाजी जो माहौल है उसमें देखें, आइन के ऊपर जो अमलदारी है वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। बिल्कुल रहा है। उसमें कलेक्टिव मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है, सियासतदानों की भी, जुडिशरी की भी, एग्जीक्यूटिव की भी, और पाकिस्तान के जो दूसरे इदारे हैं ख़ासतौर पर मुसल्लह अफवाज की भी। अगर हम उसकी पासदारी पहले करेंगे, जो सियासतदान है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वी विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो उसको इसलिए आगे लेके चलने में बुनियादी जिम्मेदारी पॉलिटिकल फोर्सेस की है। इसलिए मैं बार बार अपनी तकरीर में कहता हूँ रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द गेम। देखिए ना, ये हम सेट करें ताकि अगर इंतखाबात भी होने हैं जो होने चाहिए, जो आइन के मुताबिक है, तो वो उसके नताइज भी सब कबूल करें ना फिर। तो ये ना हो कि कल को कहें जी एक किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, जो तो फिर अगर हारने वाला होगा तो वो कहेगा जी मैं मानता नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, वी हैव टू फॉलो दैट। तो इसलिए कोई और अनोखी बात नहीं हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में या इंडोनेशिया में या तुर्की में, दे हैव ऑल गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। तो हम भी काफ़ी तजर्बे हो चुके हैं। एक अगले फेज में हमें जो है वो जाना मैं चाहिए। ये कहता हूँ दोस्तों को भी कि नई गलतियाँ करें, पुरानी गलतियाँ ना दोहराएं और आगे बढ़ें। हाँ, नई गलतियाँ करनी चाहिए जी। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप आज आपने खुसूसी वक्त निकाला और आइन के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उसके ऊपर आपने रोशनी डाली। हम तवक्को करते हैं कि आप इस तरह टाइम जो है वो इसके बाद भी निकालते रहेंगे और रेडियो पाकिस्तान को आप अपनी जो ग्रेशियस जो प्रेजेंस है उससे नवाजते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका बड़ा शुक्रिया, मुझे दावत दी, आई फील ऑनर्ड। और मुझे आइन के बारे में गुफ्तगू में बड़ा मज़ा आया, लेकिन मुझे इसकी भी बड़ी खुशी हुई कि मैं जब रेडियो पाकिस्तान आया हूँ और रेडियो पाकिस्तान में मैंने तब्दीली देखी है। हम हमेशा रोते रहते हैं, हमारा रोना धोना बड़ा होता है, फलाना इदारा तबाह हो गया, फलाना ये हो गया। रेडियो पाकिस्तान फिर से ज़िंदा हो गया, और मैंने जो स्टूडियोज़ के देखे, जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप ऑफ रेडियो पाकिस्तान देखी, और क्वालिटी ऑफ योर स्टूडियोज़ और प्रेजेंटेशन, बड़ी जान है, बड़ी हिम्मत है, हौसला है। और यही जैसे मैंने कहा था कि आगाज़ पाकिस्तान का रेडियो पाकिस्तान से हुआ तो रेडियो पाकिस्तान का राइज जो है इट्स लिंक्ड विद द राइज ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। गुड लक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।